اسما کو مرید کی سچائی پتہ چل گئی ہے، لیکن کیا مرید کو اسما کی سچائی پتہ چلی ہے؟ جی بالکل، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل نمک حرام کے ایپیسوڈ 10 کے حوالے سے مختصر سا ریویو آپ سب کے سامنے لے کر آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 قابل اعتراض سینز نظر آئے ہیں مجھے، اس پر بات کروں گا۔ اچھا، اس ایپیسوڈ کے کافی سارے سینز میں نے مس کیے ہیں، اس وجہ سے میں ان پر بات نہیں کر رہا کہ کچھ قابل ذکر سینز نہیں ہیں وہ، تو سیدھا قابل ذکر سین کے اوپر آتے ہیں۔ ملائکہ امین قریشی کے گھر پہنچ گئی تھی، جس کا پتہ امین قریشی کو چلا، جس کے بعد وہ ملائکہ کے پاس جاتا ہے اور ملائکہ باقاعدہ طور پر اس کو بلیک میل کرتی ہوئے نظر آ رہی ہے۔ یہاں پر میں نے گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی یہ بات کی تھی کہ ملائکہ نے ضرورت سے زیادہ امین قریشی کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ اس کو بھگتنا پڑے گا، اور ایسا ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے۔ فی الحال تو امین قریشی نے ملائکہ کو باقاعدہ لارا لگا دیا کہ جی ٹھیک ہے، میں تمہیں اس پروجیکٹ کے بارے میں دینے کے بارے میں سوچتا ہوں اور اس طرح کی بات، لیکن ملائکہ جس طرح سے اس کو بلیک میل کر رہی ہے اور جتنا بڑا اس نے پروجیکٹ مانگا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ امین قریشی آنے والے وقت میں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچے گا اور اس کو کسی ٹھکانے لگائے گا، لیکن اس کا سٹوری سے کیا کنیکشن ہے میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس کے بعد جناب ایک اور قابل ذکر سین کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مرید سو رہا ہوتا ہے اور اسما اچانک سے جاگ کر آتی ہے، مرید کو دیکھتی ہے، ایک پلنگ کے اوپر وہ سو رہا ہوتا ہے، وہ جاگتا ہے اور اسی وقت اسما اس سے پوچھتی ہے کہ میری شادی کی رات میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اصلیت جاننا چاہتی ہے وہ اس سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی بات اس نے پوچھی ہے، لیکن مرید سے یہ بات اس نے کیوں پوچھی ہے میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ مرید کو یہ بات پتہ ہوگی؟ بہرحال جس بھی وجہ سے اس کو یہ شک ہوا ہے، یہ ڈرامہ میں ظاہر نہیں کیا گیا صحیح طریقے سے، لیکن اب اس نے یہ بات مرید سے پوچھ لی ہے، اور وہاں پر آتا ہے ایک چھوٹا سا بلنڈر سین۔ مرید تو ارلی مارننگ جاگنے والا بندہ بتایا گیا ہے، اور مرید جس وقت جاگتا ہے اسی وقت اذان ہو جاتی ہے، اور جتنی روشنی تھی تو ظاہر سی بات ہے کہ فجر کی اذان تو تھی نہیں، تو کیا مرید ظہر کے وقت تک سو رہا تھا، یا پھر یہ بے وقت کی اذان اس لیے کروائی گئی کہ جب مرید سے اسما پوچھتی ہے کہ میں اذان کی قسم، تو یہ دکھایا گیا کہ مرید اذان کے احترام میں جھوٹ نہیں بول سکتا اور مجبور ہو کر چپ کر جاتا ہے، جس سے اسما کا شک مزید پختہ ہوتا ہوا دکھایا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پر میں ایک اور بات بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اذان کی قسم کیوں دلوائی گئی؟ کیا شریعت میں اذان کی قسم کی جگہ ہے؟ کیونکہ اسما تو بڑی شریعت پر پابندی کرنے والی بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور سین کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مرید اپنی ساس یعنی کہ اسما کی والدہ سے اسما کے بارے میں کچھ بات کر رہا ہوتا ہے، اور وہ بتاتا ہے اسما اس وقت جس کیفیت سے گزر رہی ہے، وہ ساری کیفیت اس کو جب بتاتا ہے تو اسما کی والدہ کو باقاعدہ طور پر اس پر دکھ ہوتا ہے، جس کے بعد وہ مرید سے بولتی ہے کہ جو اسما چاہتی ہے اس کے سکون کے لیے اگر تم اسے دے سکتے ہو تو ضرور دو، اور وہ اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوتی ہے۔ ان ساری باتوں کے بعد جو ہے وہ مرید جذباتی ہو جاتا ہے اور اسما کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر کے اسما کے پاس جاتا ہے۔ اسما کے پاس جا کر وہ کافی ڈرتے ہوئے، اس نے پہلے آگے پیچھے دیکھا ہے، پورے طریقے سے کنفرم کیا کہ کوئی ہماری بات سن نہ پائے، اور اس کے بعد وہ اسما پر اعتماد کرتے ہوئے اسما کو وہ سارا معاملہ بتا دیتا ہے۔ لیکن اسما کے حوالے سے بھی ایک اور راز کی بات دکھائی گئی ہے کہ اسما نے باقاعدہ طور پر موبائل کو چھپا کر رکھا ہوتا ہے اور اس سارے معاملے کو ریکارڈ کر رہی ہوتی ہے، جس بات کا پتہ مرید کو نہیں ہوتا، لیکن اچانک سے ایپیسوڈ کے اینڈ میں اسما کے نمبر پر کسی کی کال آتی ہے اور مرید کی نظر موبائل کی طرف پڑ جاتی ہے اور ایپیسوڈ ہو جاتا ہے ختم۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزر میں دکھایا گیا کہ سب نارمل ہے، جبکہ مجھے لگا تھا کہ کافی صورتحال خراب ہوگی اس کے بعد، لیکن سب نارمل جس طرح سے دکھایا گیا ہے، تو یہ سوال بنتا ہے یہاں پر کہ کیا اسما کی اصلیت مرید کے سامنے آنے والی ہے؟ کیا مرید کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ اسما اس پر اعتماد نہیں کرتی، اور جو بھی راز اس سے وہ پتہ لگوائے گی باقی سب کو بھی جا کے اس حوالے سے وہ بتانے والی ہے؟ کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے بے گناہ ہونے کا ثبوت اکٹھے کر رہی ہے، تو کیا وہ ثبوت اس کے پاس رہے گا، یا موبائل کی بیل بجنے کی وجہ سے مرید موبائل کو لے کر باقاعدہ طور پر وہ ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دے گا؟ اب یہاں پر اگر میں اپنی ذاتی رائے کی بات کروں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مرید اس ویڈیو کو ابھی وقتی طور پہ ڈیلیٹ کر دے گا، کیونکہ اگر وہ ثبوت اسما کے پاس رہے گا تو پھر تو معاملہ سارا ابھی سے خراب ہونے والا ہے، اور مرید کی جو اصلیت ہے وہ سب کے سامنے آ جائے گی۔ تو اس وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ فی الحال وہ ویڈیو یا تو ڈیلیٹ ہو جائے گی یا کسی وجہ سے بنی ہی نہیں ہوگی۔ بہرحال اگر اس پورے ایپیسوڈ کی بات کی جائے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ان کی پرفارمنس کی۔ جتنے بھی ایکٹرز تھے اس میں عمران اشرف کی پرفارمنس مجھے ٹھیک لگی ہے، اچھی لگی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بندے کی پرفارمنس بڑی اٹریکٹیو تھی اس ایپیسوڈ میں، وہ تھا بابر علی یعنی کہ امین قریشی، اور اس کے علاوہ اسما کی والدہ نے بھی بڑا اچھا پرفارم کیا ہے اس ایپیسوڈ کے اندر۔ اینڈ میں اس کے انٹرسٹنگ چیز آئی ہے، لیکن اگر اوورآل پورے ایپیسوڈ کی بات کی جائے تو ضرورت سے زیادہ ڈریگ کیا گیا اس کو، جس پر میں شدید ڈس اپوائنٹ ہوا ہوں، اور مجھے بالکل مزہ نہیں آیا اس طرح سے۔ ہفتہ وار ایپیسوڈ کو اتنا زیادہ ڈریگ کرنا کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے، اس لیے میں اس ایپیسوڈ کو دوں گا 10 میں سے صرف اور صرف 4 پوائنٹس۔ میں تو اس ایپیسوڈ سے شدید ڈس اپوائنٹ ہوا ہوں۔ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں مجھے کمنٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔